الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے سماج کا ایک اہم مسئلہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر نوجوانوں میں، بزرگوں میں، حتیٰ کہ عورتوں تک میں ایک بیماری ہے، ایک لت ہے تمباکو مصنوعات کے استعمال کی۔ تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں، چاہے بیڑی سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے گٹکا، کھینی اور زردہ اور پان مسالے کی شکل میں ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے سماج کے اندر اتنی زیادہ استعمال ہوتی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گلی گلی اس کی دکانیں ہیں، سفر میں ہو، آدمی حضر میں ہو، ہر جگہ اس کو یہ چیزیں بآسانی مل جاتی ہیں اور سماج کا ایک بڑا طبقہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز ہماری صحت کے لیے حد درجہ نقصان دہ ہے، ہماری صحت کے لیے بھی، ہمارے معاش اور اقتصاد کے لیے بھی، ہمارے سماج کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ کیسے نقصان دہ ہے کہ آپ کوئی بھی تمباکو سے بنی ہوئی چیز خریدتے ہیں، سگریٹ کے پیکٹ کو دیکھ لیجئے، اس پر لکھا ہوتا ہے، جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو کا استعمال صحت کے لیے مضر ہے۔ غور کیجئے کہ آپ پیسہ دے کر کے ایک ایسی چیز خریدتے ہیں کہ اس چیز پر لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز آپ کے جسم کے لیے مضر ہے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا سامان آپ خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ اچھا ہے، تو کہیں اس میں کوئی خراب چیز تو نہیں ہے، کوئی اس میں نقصان دہ پہلو تو نہیں ہے۔ کوئی دوا خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہاں ایکسپائر تو نہیں ہو چکی ہے کہ اس سے ہم کو بجائے فائدے کے نقصان ہو۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو خریدتے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے موٹے حروف سے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ کتنا نقصان دہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ہر 6 سیکنڈ میں ایک انسان کی موت، دنیا کے اندر ہر 6 سیکنڈ میں ایک انسان کی موت محض سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سالانہ 60 لاکھ افراد صرف اور صرف سگریٹ نوشی کی وجہ سے پوری دنیا میں مرتے ہیں۔ یہ WHO کی رپورٹ ہے، اور یہ صرف سگریٹ کا نقصان بتلا رہے ہیں۔ ابھی تو دوسری چیزیں ہیں، پان مسالہ، گٹکا وغیرہ الگ ہے۔ چبا کر کے جو تمباکو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کھینی ہے، پان مسالہ ہے، گٹکا ہے، اس کا نقصان تو اور زیادہ ہے۔ وہ ڈائریکٹ ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ ہمارے جسم کو تباہ کرتا ہے۔ تو 60 لاکھ سالانہ صرف سگریٹ پینے والے مرتے ہیں، اور ایک نگیٹو اسموکنگ ہوتی ہے، یعنی جو لوگ سگریٹ پینے والے کے ارد گرد ہوتے ہیں، سگریٹ کا دھواں جن کے جسم میں جاتا ہے، تو 6 لاکھ افراد اس سے بھی مرتے ہیں۔ وہ خود نہیں سگریٹ پیتے، لیکن سگریٹ پینے والوں کے ارد گرد رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ بھی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کتنی نقصان دہ چیز ہے اور ہمارے جسم کو کس قدر تباہ کرتی ہے۔ اس سے دمہ کی بیماری، کھانسی کی بیماری، کینسر کی بیماری اور ہارٹ اٹیک اور نہ جانے کتنی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی اس میں گھٹ گھٹ کر کے مرتا ہے۔ اس کو سلو پوائزن کہا جاتا ہے، دھیما زہر ہے۔ ایک زہر تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو لیتا ہے اور فوراً اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، لیکن یہ دھیما زہر ہے، دھیرے دھیرے آپ کے جسم کو ختم کرتا ہے اور اس میں آدمی گھٹ گھٹ کر کے مرتا ہے۔ تو ایسی چیز ہم اپنی زندگی میں کیوں استعمال کریں؟ ایسی چیز کو ہم اپنے جسم میں کیوں داخل کریں جو ہمارے جسم کے لیے سراسر نقصان دہ ہے؟ یہ تو بہت بڑی کم عقلی کی بات ہوگی کہ ہم پیسہ دے کر کے اور اپنے جسم کو پیسہ دے کر کے برباد کرتے ہیں۔ یہ کوئی عقل مند انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو لینے سے ہمارے جسم کے اندر فرحت آتی ہے، ہم کو سرور ملتا ہے، حالانکہ یہ محض وہم ہے، یہ سراسر بیماری کی چیز ہے، اس میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی کا پہلو نہیں ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی معاشی پہلو، مالی پہلو۔ مالی اعتبار سے دیکھیں کہ ہم روزانہ تمباکو مصنوعات پر، یعنی جو لوگ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں چاہے جس شکل میں بھی،
تو وہ روزانہ کتنا پیسہ اس پر لگاتے ہیں؟ کم سے کم بھی اگر لگاتے ہیں تو 20 روپے 25 روپے تو ضرور لگائیں گے. یہ کم سے کم کی بات کر رہے ہیں، ورنہ 150 بھی لگایا جاتا ہے. اگر 20 روپیہ بھی مانتے ہیں آپ تو مہینے میں 600 روپیہ ہوا، اور 600 روپیہ کا مطلب یہ کہ سال میں آپ کے 7-8 ہزار روپے ہو گئے جو اس بیکار چیز پر ہم خرچ کرتے ہیں. اس طرح سے پوری زندگی میں آپ جوڑیں گے تو ایک اچھی خاصی رقم آپ اس نقصان دہ چیز پر خرچ کرتے ہیں. اگر اس رقم کو بچا کر کے روزانہ ہم اس کو مثبت چیز میں استعمال کرتے، کوئی پھل کا استعمال کرتے، دودھ کا استعمال کرتے، تو ہمارے جسم کے لیے کتنا یہ چیز مفید ہوتی. اس کا سماجی نقصان دیکھیے، اگر اللہ نہ کرے آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ تنہا نہیں متاثر ہوتے ہیں، آپ کا پورا پریوار متاثر ہوتا ہے. اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، تو آپ کے بال بچے سب متاثر ہوں گے، آپ کا پورا کنبہ متاثر ہوگا، مالی اعتبار سے متاثر ہوگا، ان کا مستقبل بگڑ جائے گا آپ کی بیماری کی وجہ سے. اس لیے اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے سماج کا خیال رکھیں، اور عہد کریں کہ اتنی نقصان دہ چیز کو آج سے ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ ایک بہت سخت فیصلہ ہوگا، لیکن یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے. اگر ایک بارگی نہیں چھوڑ سکتے تو دھیرے دھیرے کوشش کریں کہ اس کو چھوڑ دیں، ورنہ اس کا نقصان ہر حال میں آپ کو اٹھانا پڑے گا. ہماری شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت مارو. تو یہ ایک طرح کی خودکشی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس طرح کی تمام بری چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.